الله الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم پارہ 23 سورہ الصافات رکوع 3 آیت نمبر 107 تا 113۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حکم الہی کی تعمیل کی، اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا ارادہ کیا۔ بعض روایات کے مطابق چری پیر کر اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا۔ اوپر سے جبریل امین نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں اہم شخصیات کے زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض عطا فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق جبریل امین ایک مینڈا لے کڑا تھا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جس کے قربانی سیدنا آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حابیل نے پیش کی تھی۔ بہرحال یہ جنتی مینڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ذبیحہ بیٹے کے بجائے قربان کیا۔ یہ ذبیحہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کسی کو کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ قذافی تفسیر مظہری۔ اور پھر یہ سنت امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری ہے اور قیامت کی صبح تک جاری رہے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم خلیل اللہ، قالوا فما لنا قال بكل شعرۃ حسنۃ۔ تفصیلی روایت ہے۔ جمہور امت کے نزدیک جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی تھا، اگرچہ بعض روایات میں سیدنا اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے، اور یہ بات تقریباً طے شدہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے آس پاس پیش آیا۔ اسی لیے اہل عرب ایام حج میں قربانی کا طریقہ تقریباً وہی طریقہ ہے جو رائج رہا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کے فدیہ میں جو مینڈا جنت سے بھیجا گیا تھا، اس کی سینگ سالہا سال تک کعبہ شریفہ کے اندر لٹکے رہے ہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حوالے سے کئی روایات نقل کی ہے۔ حضرت عامر شعبی کا یہ قول بھی ذکر ہے کہ حضرت کے فرماتے ہیں کہ اس مینڈے کے سینگ کعبہ میں نے خود دیکھے تھے۔ قذافی تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 18۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس مینڈے کے سینگ مسلسل کعبہ میں لٹکے رہے، یہاں تک کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں کعبۃ اللہ میں جو آگ لگ گئی تو یہ سینگ بھی جل گئی۔ آگے ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ ان دونوں کے اولاد نسل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے بعض لوگ اچھی بھی تھے اور بعض ایسی بھی تھے جو
اپنا صریح نقصان کر رہے تھے۔ اس آیت کی ذریعہ یہودیوں کے اس زعم باطل کی تردید ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اولاد ہونا انسانی فضیلت اور نجات کے لیے کافی شافی ہے۔ تو آیت مذکورہ میں وضاحت کے ساتھ بتلا دیا کہ کسی نیک انسان سے نسبی تعلق نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کامرانی کا دار و مدار انسان کے اپنے عقائد و اعمال پر ہے۔ اگر انسان کے عقائد و اعمال درست اور صالح ہو تو یقیناً نجات ملے گی، اور اگر انسان کے عقائد و نظریات درست نہیں تو یقیناً دنیا اور آخرت کی تباہی بربادی کا ذریعہ ہے۔ محض نسبی فضیلت پر فوز و سعادت نہیں ملتی۔ آخر ابو لہب، ابو جہل یہ بھی قریشی تھے، لیکن کفر، شرک کی بنیاد پر باطل عقائد اور برے اعمال کے بدولت دنیا میں بھی تباہ ہو گئے اور آخرت میں بھی تباہ۔ اس طرح یہودی بھی یقیناً حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن یہودیوں کی شرارتیں، خباثتیں، رذالتیں اتنی زیادہ ہے کہ ان بدبختوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی غضب ہے۔ بغضب علی غضب کا مستحق قرار دیا ہے قرآن کریم نے۔ ان یہودیوں نے تو انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا ہے۔ یہ یہودیوں کے بد اعتقادی، بدعمالی کے اساس پر یہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، دنیا میں بھی ان پر اللہ کا غضب ہے، لعنت ہے، اور آخرت میں بھی یہ لوگ تباہ اور برباد ہوں گے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بدلہ دیا اس کو بذبح عظیم، ایک بڑے ذبیحہ کی۔ وَتَرَكْنَا، اور باقی رکھا ہم نے علیہ اس پر فی الآخرین پچھلے لوگوں میں، سلام سلامتی ہو علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہ بے شک وہ تھا من عبادنا المؤمنین، ہمارے ایماندار بندوں میں سے، وبشرناہ، اور ہم نے خوشخبری دی انہیں، باسحاق، اسحاق علیہ السلام کی، نبی جو نبی تھے، نبی ہوں گے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے، وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت نازل کی اس پر، وعلی اسحاق، اسحاق علیہ السلام پر، ومن ذریتہما، اور ان کے اولاد میں سے، محسن کوئی نیکی کرنے والا ہے، وظالم لنفسہ مبین، اور کوئی ظالم اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، کلم کلا، ان سب انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کے اولاد میں نیک بھی تھے اور بری بھی تھی، اور ہے بھی، خدا پنجو انگش برابر نہ کرد۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔